اب دیکھیے ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اسلام نہیں آیا میں ناراض ہو گیا. کس سے؟ پاکستان سے. اس ملک کا کیا فائدہ؟ اسے دفع کرو. میرا خان نہیں آیا میں پھر ناراض ہو گیا. اس ملک کا کیا فائدہ؟ اسے دفع کرو. ملا عمر کی حکومت انہوں نے تسلیم نہیں کی. اس ملک کا کیا فائدہ؟ اسے دفع کرو. اچھا جی دفع کر دیا. ذرا سوچئے دفع ہو گیا. فوج نہیں رہی, بندیال والے سارے عدالتیں ختم ہو گئی, پولیس ختم ہو, ہر شے ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی چھوڑو بھارت شارت کو چھوڑیں, میں اور آپ ہی ہیں. یہ تنظیم اسلامی والے میری حکومت قبول کر لیں گے؟ یہ تنظیم اسلامی والوں کی میں کر لوں گا؟ یا ہم دونوں مل بھی جائیں اتحاد کر لیں گے تو جماعت اسلامی والے قبول کر لیں گے؟ یا ہم تینوں اتحاد کر لیتے ہیں تو لشکر طیبہ والے ہماری کر لیں گے؟ تو بریلویوں کی دیوبندی کر لیں گے؟ اس سپاہی صحابہ کے شیعہ کر لیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے, افغانستان بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایران بھی نہیں کہتا کہ بلوچستان میرا ہے, بس ہم خود ہی خود ہیں. اب مجھے بتائیں اسلام آئے گا؟ میں کہوں گا کہ یہ دیوبندیوں کی ساری وہ کیا ہے یار, وہ تنظیم والوں کا ایسی تیسی پھیر دو, وہ ہماری ایسی تیسی پھیرنے پہ آ جائیں گے. وہ پہلے ہی کہتے ہیں یہ واجب القتل ہے, انہوں نے بیعت توڑی ہے. لشکر طیبہ والے کہیں گے تو یہ تو ان پر قبضہ کرو, یہ ان سب کی عورتیں لونڈیاں بنا لو. ان آرام ہے. یہ سیناریو تو دیکھو یار, تیار ہو اس کے لیے؟ ختم کر دو جی, ختم کر دو. یہ بدماش جرنیل ہیں, ہٹا دو ان کو. تو جو آگے بدماش مولوی آئیں گے ان کو کون سنبھالے گا؟ اور یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ افغانستان میں ہو چکا ہے. جو طالبان کے آنے سے پہلے یہ سارے اس مرحلے سے گزر چکے ہوئے ہیں. وہ ایویں نہیں آئے تھے. یہ طالبان بنے کیسے تھے آپ اگر سنیں تو, پہلا واقعہ یہ ہوا تھا کہ کوئی خاتون, وہ ڈیلیوری کا مسئلہ تھا, اسے لے کے وہ کوئٹہ آ رہے تھے. رستے میں چیک پوسٹ تھی. چیک پوسٹ والے پیسے مانگتے تھے, ظاہر وہ ریونیو اسی طرح جنریٹ کرتے تھے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ ایسے ظالم لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بچہ پیدا ہوتے نہیں دیکھا ہے, ہم تماشا دیکھیں گے. یہ خبر جب قریبی دیہات میں پہنچی ہے تو وہاں جو مسجد والے علماء جو اس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے کہا یار یہ کیا ظلم شروع ہو گیا ہے. وہ پھر لوگ اکٹھے, ان میں ملا عمر بھی تھے. تو پہلے اس چیک پوسٹ کو اڑایا اور وہاں سے پھر اگلے گاؤں خبر پہنچی, انہوں نے کہا یار یہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. یوں پھیلتے پھیلتے وہ طالبان آ گئے تھے. انہیں سارے وہ مجاہدین اولین والآخرین سب کو جو ہے نا کھڈے لائن لگایا اور چلیں کچھ امن قائم کر دیا. لیکن تباہی پھرنے کے بعد آپ یہ تباہی چاہتے ہیں؟ اگلی بات سوچیں, اچھا ہمیں یہ کھیل کوئی کھیلنے دے گا؟ آپ ایٹمی طاقت ہیں بھائی, ایٹم بم رہ جائے گا اس کے بعد. اور جب نہیں رہے گا تو وہ جو کہتے ہیں یہ دھرتی ہماری ہے جس کو مسلمانوں نے کاٹ کے علیحدہ ملک بنائے ہوئے ہیں, دھرتی ماتا, دیوتاؤں کی سرزمین, اور اس پر ناپاک مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کا تصور ہے. تو اس کا وہ دفاع کرنے کے لیے یہ ہماری داڑیاں دفاع کریں گی جا کے اس کا. جو سورہ یاسین پڑھ کے دم کریں گے تو وہ مر جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں یار یہ ملک ہوگا تو اسلام لائیں گے, ملک ہی نہیں رہا تو اسلام کہاں لائیں گے؟ تو ملک توڑنے کی باتیں نہ کرو, ملک کو نقصان پہنچانے کی باتیں نہ کرو. یہ ختم, یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ کہیں میں پہلے تمہاری ہڈیاں توڑوں گا اور پھر جب تمہاری روح آ کے حلق میں پھنسے گی تو کہوں گا پڑھ کلمہ.